کارکنوں کو جو میسج دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کارکن آئیں گے اور وہ لوگ جو لیڈ کریں گے، خاص طور پہ جو لیڈ کریں گے احتجاج کو، جو حتمی احتجاج ہوگا، جو سب سے بڑا احتجاج ہوگا جس کو نام دیا جا رہا ہے، تو وہ لوگ آئیں گے اس میں جو اس کو لیڈ کریں گے پنجاب میں، کے پی میں اور اسپیشلی ان پنجاب، اور وہاں پہ آگے وہ اپنے تمام فارمیشن جو ہے اس کے تحت وہاں پہ ڈسکس ہونا تھا۔ لیکن ہوا وہ یہ کہ اس میں لوگ آئے نہیں۔ جو ممکنہ اعلان ہے اس ہفتے کا کہا گیا تھا نا، اسی ہفتے میں عمران خان جو ہے وہ اعلان کریں گے، تو یہ ہفتے کا دوسرا دن تھا اور یہ ملاقات کا دن تھا۔ ملاقات کرنے پہنچ کے اور حراست میں بھی لے لیا اور ہو گئے، دونوں طرف سے ہے۔ اگر آپ اسی دوران جو علی امین گنڈا پور سے گفتگو ہوئی ہے لوگوں کی، رپورٹرز کی، وہ اسلام آباد میں ہی تھے کہیں، تو اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کریں ذرا۔ وہ کہہ رہا اچھا مجھے نہیں پتا، میں چیک کرتا ہوں کیا ہوا ہے، میں ابھی چیک کرتا ہوں۔ فیض حمید کا کیس جو ہے وہ سب سن رہے تھے، ہم بھی خبریں دے رہے تھے، لیکن ایک دم خاموشی آ گئی ہے اس میں، اور میں صرف اشارہ دوں گا کہ فیض حمید کا کیس کا فیصلہ لنکڈ ہے 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے کے ساتھ۔ سولرائزیشن نے ڈیمانڈ ہی کم کر دی ہے بجلی کی، لوگ بجلی لینے کی طرف کم سے کم جا رہے ہیں وابڈا سے یا جو بھی آپ کی بجلی کی کمپنیز ہیں، الٹیمیٹ وابڈا ہی کہلاتی ہے، تو بجلی جو ہے نا وہ تو اب بک نہیں رہی، تو جو بک نہیں رہی ہے اس کی قیمت کیسے آئے گی؟ تو آئی ایم ایف کو خطرہ بڑھ گیا، ان کو اس چیز کے لالے پڑ گئے ہیں کہ بھئی یہ پیسے ہم ان سے قرضہ لیں گے کیسے واپس؟ ناظرین، ابھی ہم بھی خبر دیکھ رہے تھے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ پی ٹی آئی کے رہنما کو حراست میں لیا گیا، رہنماؤں کو اڈیالہ جیل کے باہر، اور پھر چھوڑ بھی دیا گیا، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگا۔ تو یہ ساری گیم ہو کیا رہی ہے؟ کال آئے گی نہیں آئے گی؟ اور عمران خان نے کال دینے کا اختیار اپنے پاس ایکسکلوسیولی کیوں رکھ لیا؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان میں کیوں آیا ہوا ہے، اور اس کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، کن فکر مندیوں میں ہے وہ، اور پھر یہ کہ فیض حمید کیس کا کیا بنا، تینوں پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، جو سوابی کا جلسہ ہوا ہے، سوابی کے جلسے میں جو انیشلی پلان تھا اور جو انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی میں کہہ رہا ہوں عمران خان کو، وہ یہ تھی کہ سوابی کے جلسے میں حاضریاں لگیں گی، اس لیے اس جلسے سے زیادہ اس کو ایک پنچایت کا اور ایک جرگے کا نام دیا جا رہا تھا کہ یہ ایک گرینڈ جرگہ ہے۔ گرینڈ جرگے کا مطلب یہ تھا کہ پارٹی پوری اکٹھی ہو رہی ہے یہاں پہ، کارکن اور تمام لیڈرشپ، اور وہ فیصلہ کریں گے، حتمی فیصلہ کریں گے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے انہیں کیا کرنا ہے اور کیا پلاننگ ہوگی اور کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ تو پہلے یہ طے ہوا تھا کہ جلسہ ہوگا اور ساتھ کیمپنگ ہوگی، اور کیمپ لگائے جائیں گے، اور کچھ دن وہاں پہ کیمپس میں رک کے تو وہ ساری تیاری اور سب کچھ ہوگا۔ پھر وہ کیمپ ختم کر دیے گئے، کہا گیا کہ نہیں، جلسہ ہوگا، جرگہ ہوگا، اور اس میں ہم اعلان کریں گے اور فیصلہ کریں گے، اور حتمی فیصلے کی بات ہو رہی تھی، حتمی حکمت عملی۔ اچھا، اب وہ جلسہ ہو گیا، جلسہ ہو کے ختم بھی ہو گیا، تو اعلان سامنے نہیں آیا۔ اس پہ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ اس لیے میں اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ جو آج گرفتاریاں ہوئیں، حراست میں لیا گیا، گرفتاری تو نہیں ہوئی، حراست میں لیا گیا فار سم ٹائم، اور اس کے بعد رہا کر دیا گیا، اور اس میں کوئی ٹاپ کے 5 لیڈر موجود تھے۔ تو آج ملاقات کا دن تھا، تو یہ آج اعلان ہونے کا امکان تھا، تو اس سے لنک کر کے میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب دوبارہ چلتے ہیں جلسے کی طرف۔ اچھا، اب جلسہ یا جرگہ جس کو کہا جا رہا تھا، اس میں یہ کہا گیا، کارکنوں کو جو میسج دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کارکن آئیں گے
اور وہ لوگ جو لیڈ کریں گے، خاص طور پہ جو لیڈ کریں گے احتجاج کو، جو حتمی احتجاج ہوگا، جو سب سے بڑا احتجاج ہوگا جس کو نام دیا جا رہا ہے، تو وہ لوگ آئیں گے اس میں جو اس کو لیڈ کریں گے پنجاب میں، کے پی میں، اور اسپیشلی ان پنجاب، اور وہاں پہ آگے وہ اپنی تمام فارمیشن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہوں گے، ہم ان لوگوں کو کس طرح سے کس اسٹریٹجی کے تحت کس جگہ پہ ہم بلاکٹ کریں گے، بند کریں گے، احتجاج کریں گے، رستے بند کریں گے، ریلی کریں گے، جلسہ کریں گے، جو بھی یہ حکمت عملی تھی اس کے تحت وہاں پہ ڈسکس ہونا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس میں لوگ آئے نہیں، اسپیشلی پنجاب سے لوگ نہیں پہنچے۔ دیکھیں کے پی میں تو سب کو پتہ ہے کہ احتجاج کرنا نہ کرنا، جلسہ کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہے، مطلب آپ اپنا اظہار کر لیتے ہیں، لیکن جو ان کی پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے یا جس طرح سے وہ اس سے آؤٹ کم چاہ رہے ہیں، جو اس سے نتائج چاہ رہے ہیں، تو وہ کے پی میں تو نہیں مل سکتے، تو وہ ملنے آگے پنجاب میں، تو پنجاب کے لوگ اس میں شامل ہوں گے تو تبھی ہوگا نا۔ تو پنجاب کے لوگ نہیں گئے وہاں پہ، پنجاب سے جنہوں نے لیڈ کرنا تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک عجیب لڑائی ہوتی رہی، یہ جو سینٹرل پنجاب والے ہیں، لاہور والے ہیں، یہ ایک دو بندے اسلام آباد چلے گئے، وہاں سے پھر وہ کے پی بھی چلے گئے، لیکن جو بندے لے جا کے باقاعدہ اس جلسے کو بھرنے کی بات تھی، تو وہ پنجاب والوں کی طرف سے کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا وفاقی ان کی جو فیڈرل تنظیم ہے پی ٹی آئی کی، اس کی طرف سے کہ ہم مانیٹر کریں گے، لیکن وہ ہوا جنوبی پنجاب کے لیے، سینٹرل پنجاب کے لیے پھر بھی نہیں ہوا۔ تو سینٹرل پنجاب کی طرف سے بھی مختلف خبریں چلیں، پھر اس کی تردید بھی آئی کہ جیسے شیخ امتیاز نے کے حوالے سے کہ وہ کچھ بندے نہیں لے کے گئے، 2 سے 3 بندوں کے ساتھ پہنچ گئے ہیں اسلام آباد، پھر اس کی تردید بھی آ گئی۔ اسی طرح جو چھوٹی باقی لیڈرشپ ہے، نام لینا کوئی بہت ضروری نہیں ہے، اور جنوبی پنجاب سے بھی لوگ نہیں پہنچے۔ تو یہ جو جلسہ تھا، یہ جرگہ تھا، وہ اس لحاظ سے تو ہو گیا ناکام، جس کی وجہ سے اس ناکامی کے بعد پھر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اختیار اب میرے پاس ہے، اور میں اعلان کروں گا اور میں حکمت عملی دوں گا۔ تو آج تھا ملاقات کا دن، منگل، یعنی کہ جیل میں ملاقات کے دن ہوتے ہیں، تو منگل اور ہفتہ ان کا ملاقات کا دن ہے، جس میں ان کی لیڈرشپ جا کے ملتی ہے، یا ان کے جو گھر والے ہیں، ان کی بہنیں ہیں، وہ ملتی ہیں۔ تو آج پھر یہ عمر ایوب، شبلی فراز، اسد کیسر اور حامد رضا اور احمد بچر یہ وہاں پہنچ گئے۔ تو جیل اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے تھے، تو یہ باہر کھڑے انہوں نے پھر عمر ایوب نے ایک تقریر شروع کر دی، اور یہ وہی تقریر ہے جو وہ پارلیمنٹ میں 1-2 دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اسٹیٹ ہم ہیں۔ اسٹیٹ کون ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں اسٹیٹ کون ہوتی ہے۔ اسٹیٹ آپ نہیں ہیں، پولیس والوں کو کہہ رہے تھے آپ اسٹیٹ نہیں ہیں، آپ ہمارے ملازم ہیں، آپ ہماری تنخواہوں پہ پلتے ہیں، آپ ہماری تنخواہوں پہ ہمارے ٹیکس پہ پلتے ہیں، ہمارے ٹیکس سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، اور آپ ہمارے ملازم ہیں۔ یہ تقریر شروع کر دی۔ اب یہ تقریر جو ہے یہ پارلیمنٹ میں تو ٹھیک ہے، اب پولیس والوں کے سامنے کھڑے ہو کے تو کیا انسٹیگیشن کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو مطلب کچھ چیزیں اشارے ہوتے ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے، ادروائز مطلب یہ کہ پولیس والے گرفتار نہ کریں تو نہ کریں، کوئی گالیاں بھی دیتا رہے، اور کر لیں تو کسی بات میں بھی کر لیں۔ تو پولیس والوں نے تو گرفتار کیا اوپر سے آنے والے آرڈرز پہ، لیکن یہ ایک شو آف تھا اس چیز کا کہ وہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ملاقات نہیں ہونے دینا نہیں چاہتے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو پتہ ہی ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ملاقات ہو اور کوئی چیز ایسی سامنے آ سکے۔ تو چونکہ اعلان کو جو ممکنہ اعلان ہے اس ہفتے کا کہا گیا تھا نا کہ دس رننگ ویک سوری، یہ جو ہفتہ شروع ہوا تھا، یہ پیر کو یہ خبر آئی تھی، منڈے کو، کہ جی اسی ہفتے میں عمران خان جو ہے وہ اعلان کریں گے۔ تو یہ ہفتے کا دوسرا دن تھا، اور یہ ملاقات کا دن تھا۔ ملاقات کرنے پہنچ کے، اور حراست میں بھی
لے لیا اور ہو گئے، دونوں طرف سے ہے۔ اور اگر آپ اسی دوران جو علی امین گنڈا پور سے گفتگو ہوئی ہے لوگوں کی، رپورٹرز کی، وہ اسلام آباد میں ہی تھے کہیں، تو اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کریں ذرا۔ وہ کہہ رہا اچھا مجھے نہیں پتا، میں چیک کرتا ہوں کیا ہوا ہے، میں ابھی چیک کرتا ہوں۔ اور اس سے کال کی بات کی تو انہوں نے کہا وہ تو عمران خان نے اب دینی ہے نا۔ مطلب اتنی ناگواری سے اس کا جواب تھا، یہ تاثرات دیکھنے اور سننے والے۔ تو اس کا مطلب یہ بننا تھا کہ اب بھائی ہم نے کیا لگ دینی ہے، انہوں نے دینی ہے، دیتے ہیں دے۔ اب وہ ٹائم آج کا گزر گیا، آج جو ملاقات تھی وہ نہیں ہو سکی۔ دونوں طرف سے کوشش تھی کہ ملاقات نہ ہو، دونوں طرف سے مراد حکومت کی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی، دونوں کی، اور ملاقات نہیں ہوئی۔ آج تو اعلان سامنے نہیں آیا، اب رہ گیا اگلا دن ہفتہ ملاقات کا، ہفتے کو ہفتے کا دیکھی جائے گی۔ ایک دن تو انہوں نے گزار لیا، ایک ڈنگ ٹپا لیا، تو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت کی، جو باہر ہے اور جو اندر ہے ظاہر ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں صورتحال اب تک کہ پی ٹی آئی کے اندر مطلب وہ کمٹمنٹ نظر ہی نہیں آ رہی۔ کوئی اوپر سے، کوئی غائب سے کوئی مدد آ جائے تو آ جائے، اس کے لیے امیدیں ہیں، خواہشیں ہیں، شاید دعائیں بھی ہیں، تو ادروائز کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، اسی کے ساتھ میں بات کرتا چلوں کہ فیض حمید، تو فیض حمید کا کیس جو ہے وہ سب سن رہے تھے، ہم بھی خبریں دے رہے تھے، لیکن ایک دم خاموشی آ گئی ہے اس میں۔ اور میں صرف اشارہ دوں گا کہ فیض حمید کا کیس کا فیصلہ لنکڈ ہے 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے کے ساتھ۔ وہ فیصلہ دیکھ کے اس کے بارے میں کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی، ادروائز ہو سکتا تھوڑا ڈیلے ہو جائے۔ تو یہ دو خبریں ہو گئیں۔ اور تیسری کہ آئی ایم ایف کیوں آیا ہوا ہے پاکستان، تو آئی ایم ایف بڑی تشویش میں ہے، اور وہ تشویش کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ تشویش پیدا کر دی ہے آپ کے سولر نے، جو آپ کی چھت پہ لگا ہوا ہے اور بہت سی چھتوں پہ لگا ہوا ہے، اور اس سولر سسٹم میں یہ جو سولرائزیشن ہو رہی ہے، اس نے آئی ایم ایف کی جو وصولیاں ہیں وہ خطرے میں ڈال دی ہیں۔ آئی ایم ایف نے ہمیں لون دیا ہے، اس کو وصول کرنا ہے، تو وصول کرنے کے آئی ایم ایف کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کون کون سے طریقے ہو سکتے تھے۔ ایک یہ تھا کہ وہ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، اس پہ ٹیکس لگائیں، اس پہ ڈیفرنٹ سر چارجز لگائیں، اور پھر وہ وقتاً فوقتاً اس کو مہنگا بھی کرتے رہیں کہ پچھلے 2 مہینے کی مہنگی ہو گئی آپ کو، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم اب اگلے مہینے میں لیں گے، پچھلے 2 مہینوں کی بجلی جو مہنگی ہو گئی تھی اس کی قیمت اگلے میں لیں گے۔ اس طرح کر کے وہ ہماری جیبوں سے پیسے نکال کے تو دیتے تھے ان کو۔ تو ایزی وے ٹو پے بیک ایک یہ ہے، اور ایک پیٹرول پہ لیوی ہے، اور تو کوئی اتنی کوئی خاص ہے نہیں۔ جو ہمارے ٹیکسز ہیں وہ اس کا حال آپ کو پتہ ہی ہے، کون دینا چاہتا ہے اور کون لینا چاہتا ہے۔ خیر اس دفعہ بہتر ہوئی ہے صورتحال، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو لون کو پے آف ہے اس کا، وہ ان ٹیکسز سے تو اتنا ممکن بھی نہیں ہے، اور اس میں سے ہم کتنا شیئر دے سکتے ہیں یہ بھی پتہ ہے سب کو۔ تو یہ تھا آسان وے، آسان طریقہ۔ تو اب سولرائزیشن نے ڈیمانڈ ہی کم کر دی ہے بجلی کی، لوگ بجلی لینے کی طرف کم سے کم جا رہے ہیں وابڈا سے، یا جو بھی آپ کی بجلی کی کمپنیز ہیں، الٹیمیٹ وابڈا ہی کہلاتی ہے۔ تو بجلی جو ہے نا وہ تو اب بک نہیں رہی، تو جو بک نہیں رہی اس کی قیمت کیسے آئے گی؟ تو آئی ایم ایف کو خطرہ پڑ گیا، ان کو اس چیز کے لالے پڑ گئے ہیں کہ بھئی یہ پیسے ہم ان سے قرضہ لیں گے کیسے واپس؟ تو وہ اب آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ اپنی سولرائزیشن پالیسی کو اس طرح سے فارم کریں کہ ہمیں آپ پیسے وصول کرتے رہیں، اور یا پھر ہمیں کوئی اس کا متبادل بتائیں کہ آپ پیسے عوام کی جیب سے کیسے نکالیں گے اور کیسے وصول کریں گے اور ہمیں کیسے دیں گے۔ تو قرض خواہ آگے بیٹھ گیا ہے، اس کو اپنا قرضہ ڈوبتا ہوا نظر آنے لگا ہے، تو اس لیے وہ بیٹھ گئے ہیں۔ ڈوبتا ہوا سے مراد جو ایک قسط دی ہے، ابھی تو قسطیں باقی ہوں گی۔ تو یہ ہے اصل میں ان کی تشویش، اور سولرائزیشن نے، ٹیکنالوجی نے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا راستہ نہیں روکا جا سکتا، اور وہ واقعی ہمیشہ جو
وہ قوتیں جو نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتی ہیں، ٹیکنالوجی ہمیشہ اس کو چیلنج کرتی ہے. تو یہ ایک اور چیلنج ہماری زندگی میں تجربے میں آیا ہے. ابھی مزید چیلنجز ہیں جن سے نمٹنا باقی ہے. مزید اپڈیٹ انشاءاللہ کل.